کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ گھروں میں کتنی بجلی استعمال ہوتی ہے. لوگ بجلی چوری بھی کریں تو ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ کب سے کرتے آ رہے ہیں، کب سے کرتے آ رہے ہیں، کب سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ملک جو ہے وہ غریبوں کے لیے نہیں رہا. ان کو تو فری ملتے ہیں نا سر، ان کو تو فری ملتے ہیں. اس کو بھی بہتر کیا جائے. پرانی فرسودہ تاریں جن میں جوڑ لگے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کے پاس اور بڑے کام ہیں. یہ 2 سال ہو گئے ہیں اس پہ رپورٹ پہ، انہوں نے کیا کیا ہونا؟ جن پاور پلانٹس کو بند کر دینا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ بھی بھاری بھرکم بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں؟ آخر بجلی سستی کیوں نہیں ہو رہی، اور یہ اربوں روپے کے کیپیسٹی پیمنٹس کا اصل کھیل کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاور سیکٹر کی اندرونی کہانی بے نقاب کریں گے اور جانیں گے اصل مجرم کون ہے، معاہدے یا پھر نظام. ویڈیو آخر تک دیکھیں. میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہے حنیف صابر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، نیپرا کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ یہ کیپیسٹی چارجز کیا ہیں؟ بجلی کیوں نہیں سستی ہو رہی؟ حقائق کیا ہیں؟ یہ اصل کہانی کیا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی عابد صاحب، نیپرا وہ ادارہ یا اتھارٹی ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے ہمارے بجلی کے نظام کو. یہ ریگولیٹ کس کے لیے کرتی ہے سر؟ یہ دیکھیں، ان اداروں کی کارکردگی کو آپ بے شک نشانہ بنائیں. ان کے ستائے ہوئے ہیں، میں بھی، آپ بھی، عام لوگ بھی، 24 کروڑ عوام سر سارے لوگ ان کے ستائے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہیں نہ کہیں جا کے اب یہ جو سرکاری افسران ہیں، یہ کیونکہ فائل ورک کے ماہر ہوتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں اپنی سکن بچاتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. رپورٹس موجود ہوتی ہیں، آڈٹس ہوتے ہیں، وہ چیزیں سامنے کبھی آ جاتی ہیں، کبھی نہیں آتی. ایشو یہ ہے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ پاور سیکٹر جو ہے، بجلی کا جو سیکٹر ہے، پاور سیکٹر، اس کے بارے میں 2024-25 کی کارکردگی رپورٹ پاور سیکٹر کی کارکردگی کے حوالے سے کہ ان کی پرفارمنس کیا رہی 2024-25 میں، جو پچھلا مالی سال تھا، اس پر نیپرا نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ کی کچھ چیزیں میڈیا میں آئی ہیں، خاص طور پر ڈان نے اس میں کافی تفصیلی رپورٹ دی. اس میں جو بڑے نکات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ ان کو ڈسکس کر لیں. صحیح. ایک تو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پیداواری صلاحیت ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. جتنی بجلی ہم سرپلس بجلی ہے، جتنی بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، ہماری پیداوار کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے. نمبر 2، ایک طرف بجلی کی کل صلاحیت ضرورت سے زیادہ ہے، تو دوسری طرف اکثر پاور پلانٹس مکمل استطاعت میں کام نہیں کر رہے. یہ جو انہوں نے ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ ایشو ہائی لائٹ کیے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ کم استعمال والے پاور پلانٹس کا بھی ایک ایشو ہے کہ تھرمل پلانٹس کا اوسط استعمال صرف 42.5% ہے. رینیویبل پلانٹس جو ہیں، ان کا استعمال تقریباً 36.6% ہے، 36.6. اور غیر مؤثر ڈسپیچ ہے، گرڈ کے مسائل ہیں. ان کی وجہ سے بہت سی بجلی ضائع ہو جاتی ہے. ان لائنوں کے اندر ہی بجلی کی تاریں جن کے ذریعے بجلی پاور پلانٹ سے فیکٹریوں تک اور گھروں تک پہنچتی ہے، اور آپ اس کو کہہ لیں زمینداروں تک پہنچتی ہے، ان کے ٹیوب ویلوں تک. اس سارے سسٹم کے اندر جو تاریں ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں، انتہائی پرانی ہیں. ان کے اندر بہت سی بجلی ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ پیسے بھی ان صارفین کو دینے پڑتے ہیں جو یہ بجلی استعمال کر رہے ہیں، وہ بجلی جو ضائع ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مستقل اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہائی فکسڈ کاسٹس اینڈ کیپیسٹی پیمنٹس. بجلی خریداری کی کل قیمت جو ہے
2.943 ٹریلین روپے ہے، جس کا 61% جو ہے وہ مستقل ادائیگی یا کیپیسٹی چارجز ہے، اور 39% جو ہے وہ توانائی کی یا بجلی کی یا پاور کی قیمت ہے، کہ جو بجلی ٹوٹل موجود ہے اس بجلی میں بجلی کی قیمت جو ہے وہ 39% ہے، اور کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ 61% ہے۔ پھر صارفین اس فکسڈ بوجھ کو براہ راست ادا کر رہے ہیں، اور بجلی استعمال کریں یا نہ کریں یہ ادائیگیاں تو کرنا پڑیں گی۔ یہ آپ نے اس ساری رپورٹ سے جو نتائج اخذ کیے ہیں، نہیں ابھی باقی ہے سر، اتنی جلدی نہ کریں۔ یہی اتنے ہولناک ہیں، انہی کو دیکھ کے ہول اٹھ رہے ہیں کہ حکومت کو پوری چارج شیٹ ہے۔ یہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے مقامی جو ایندھن ہے اس پر انحصار کی بجائے درآمدی ایندھن پر انحصار کیا جا رہا ہے، امپورٹڈ کوئلہ استعمال ہوتا ہے، پاور پلانٹس کے لیے RLNG استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے۔ تھرمل بجلی ہے، نیوکلیئر ہے، تھارکول ہے، یہ لوکل ہیں ہمارے، ان کا حصہ کم ہے، اور جو ہمارا امپورٹ ہو کے باہر سے فیول آ رہا ہے اس کا حصہ بجلی کی پروڈکشن میں زیادہ ہے۔ اور پھر مقامی سستے ذرائع کیونکہ کم استعمال ہوتے ہیں تو پھر بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد گریڈ کے اور ٹیکنیکی مسائل ہیں، ان معاملات کی بھی بہت تفصیل اس میں ہے۔ پھر انہوں نے اوورآل پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ جی، وہ ظاہر ہے کہ جن کی رسپانسبلٹی یہ ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں، آگے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا وہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نیلم جیلم پروجیکٹ اور گڈو پاور پلانٹ جو ہے ان کی بندش ہے، اور پیسے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے پیسے بھی لوگوں کو دینا پڑ رہے ہیں۔ ان کی خرابی میں میرا آپ کا ادھر جو گھروں میں بیچارے 50-100 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کا کیا کردار ہے، یا ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے پیسے دینے ہیں، ہر مہینے دینے ہیں، چاہے جہاں مرضی سے دیں، انہوں نے پیسے دینے ہیں۔ جی، پھر وہ کہتے ہیں اس کے صارفین پر اثرات کیا ہیں، یہ بھی انہوں نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھریلو اور صنعتی صارفین مہنگی بجلی استعمال کر رہے ہیں اور اپنی استعمال شدہ بجلی سے زیادہ پیسے وہ ادا کر رہے ہیں۔ صنعتی پیداوار کی لاگت بڑھ رہی ہے، زرعی پیداوار کی لاگت اس بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہماری برآمدات مسابقتی نہیں ہیں، کہ یہ اضافی بل جب اس میں ایڈ ہوتے ہیں تو ہماری برآمدات وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے کمپیٹیبل جو ملک ہیں نا، جو ہمارے مسابقتی ملک ہیں، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہو گیا، ویتنام ہے، اور بہت سے ملک ہیں، کہ ان کی نسبت ہماری پیداواری لاگت زیادہ ہو جاتی ہے تو مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ، کیونکہ باہر جا کے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو وہ کم سیل ہوتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مقامی سستے ذرائع استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی صارفین متاثر ہو رہے ہیں، اور پھر اگر حکومت صارفین پر بوجھ کم کرنے کے لیے سبسڈی دیتی ہے تو اس سے قومی خزانے پہ بوجھ پڑتا ہے۔ اچھا، یہ تو سر ایک بڑا شیطانی قسم کا چکر ہے، اس کو سبسڈی کا نام دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب آپ پہلے ہی ان سے اضافی پیسے لے رہے ہیں اور پھر آپ اس کو سبسڈی دے بھی دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ خزانے پہ فرق پڑ گیا، اور جب آپ نے 60% اضافی پیسے لے لیے بل میں تو پھر آپ نے اور کیا رہ گیا سر؟ نہیں، وہ سبسڈی جو دی جاتی ہے اسی 60% کا امپیکٹ کم کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو وہ آپ یہ تو نہ کہیں نا، وہ سبسڈی کا نام کیوں دیتے ہیں؟ نہیں سر، یہ پڑھ کے خون کھول رہا ہے
کہ اگر حکومتی ادارے یہ کر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ یہ آخری 2-3 پوائنٹس ہیں نیپرا نے نہیں پڑھے آپ سر، یہ اس میں سفارشات پتہ چلے کیا ہے کہانی۔ نیپرا نے سفارشات بھی پیش کی ہیں، انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں گورنمنٹ کو کہ صلاحیت کو حقیقی طلب کے مطابق ترتیب دیا جائے کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے، جتنا آپ کا استعمال ہے، اتنی ہی بجلی پیدا کی جائے۔ یہ بالکل جسٹیفائڈ بات ہے نا۔ نیپرا نے پھر یہ سفارش بھی کی ہے کہ کم لاگت والا سستا مقامی ایندھن جو ہے اور مقامی ذرائع ان کو ترجیح دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ گریڈ جو ہے ان کو اپ گریڈ کیا جائے، ان میں جو پرانا ایکوپمنٹ جو بجلی ضائع کرتا ہے اور جس کے فوائد کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں، ان کو ریپلیس کیا جائے، ان کو تبدیل کیا جائے تاکہ بجلی زیادہ نہ ہو۔ پھر یہ کہ جو یہ ہے سارا تاروں کا نیٹ ورک، اس کو بھی بہتر کیا جائے۔ پرانی فرسودہ تاریں جن میں جوڑ لگے ہوئے ہیں، یہ تو آپ گھروں میں بھی خیال کرتے ہیں نا کہ بار بار جوڑ لگاتے ہیں تو آپ کی بجلی ضائع ہوتی ہے، وہاں سے پراپر بجلی گزرتی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان تاروں کو بھی ٹھیک کیا جائے یا ریپلیس کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں غیر مؤثر پاور پلانٹس کی مرحلہ وار بندش کی جائے۔ یہ اصل معاملہ ہے کہ جو پاور پلانٹ انتہائی کم بجلی پیدا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ان سے جان چھڑائی جائے۔ اور نئے منصوبوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ جو بھی منصوبے لگائے جائیں، ان منصوبوں کے پری پرفارمنس آڈٹ پہ توجہ دی جانی چاہیے۔ اس کے معاشی اثرات اور اس کے جو صارفین پر اثرات ہوں گے یا ہو سکتے ہیں، ان پر پہلے تفصیل سے غور کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ وہ کہیں صارفین پر مزید بوجھ کا باعث تو نہیں بنیں گے۔ جی سر، آپ کی رپورٹ مکمل ہو گئی؟ جی ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس نے ریگولیٹ کرنا ہے ان چیزوں کو، اور جب بھی کوئی بجلی کے نرخ بڑھتے ہیں تو گورنمنٹ فوراً کہتی ہے کہ یہ اس لیے بڑھے ہیں کہ نیپرا نے اس کی اپروول دی ہے، ٹھیک ہے، اور نیپرا صارفین کا بھی اور پاور پروڈیوسر کا بھی وہ ان کا ریگولیٹر ہے، صارفین کا بھی حقوق کا خیال رکھتا ہے اور اس کی باقاعدہ وہ سماعت کرتا ہے اور پھر جا کے کسی پالیسی کا نفاذ کرتا ہے۔ اب اتنی کمپریہنسو جب رپورٹ بنا رہا ہے نیپرا بنا رہا ہے تو حکومت کا تو یہ اس کے اوپر مکمل چارج شیٹ ہے، کیونکہ آپ یہ چیز نوٹ کریں سب سے بڑی پیمنٹ جو وہ کر رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اب کیپیسٹی پیمنٹ اگر وہ کر رہے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹس کیے کیوں گے، اور اس کے پیرالل جب آپ نے 3-4 نئی پالیسیز کھڑی کی، جیسے آپ نے سولر پینلز کو لے کے آئے، جب وہ ان کی پیداوار بہتر ہوئی تو کیا آپ نے گریجولی ان پاور پلانٹس کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، ان کو جو ان کے ساتھ معاہدے کر کے کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اس میں ان کا ٹیرف مقرر کیا گیا کہ اس ریٹ پہ گورنمنٹ بجلی خریدے گی۔ اس میں ایک بڑا حصہ ہوتا ہے ان کے ایندھن کا، ایندھن بھی گورنمنٹ مہیا کرتی ہے۔ اچھا، اب ایک منٹ اسی بات پہ رکیں، آپ ہی کی رپورٹ میں جو آپ نے ابھی اس کے پوائنٹس پڑھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کم لاگت، میری نہیں ہے، یہ نیپرا کی رپورٹ ہے۔ چلیں آپ پڑھے تو آپ ہی نے نا سر، آپ نے اس میں سے رپورٹ کی تحقیق کی ہے تو آپ انہی الفاظ کے مطابق جو کم قیمت کا ایندھن مل سکتا ہے وہ کیوں نہیں پھر لیا جاتا؟ وہ نہیں، اس سے بھی آگے کی بات ہے، یہ تو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے نا۔ اس سے آگے میں یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ نے بلو کی قصور والا پاور پلانٹ لگایا، جب آپ نے سائی وال والا پاور پلانٹ لگایا، جب آپ نے جنگ والا پاور پلانٹ لگایا، کیا حویلی بہادر آباد یا بہادر شاہ کیا اس کا نام ہے، جب آپ نے یہ پاور پلانٹ لگائے جن کے اندر پہلے سے طے تھا کہ ان پر درآمدی کوئلہ استعمال ہوگا، ان کے اندر امپورٹ ہونے والا کوئلہ استعمال ہوگا، تو پھر یہ پورٹس کے قریب کیوں نہیں لگائے گئے؟ یہ کراچی کے اندر بن قاسم کے پاس یا حیدرآباد کے پاس کہیں کیوں نہیں لگائے گئے؟ سینٹرل پنجاب میں لگائے گئے یہ تاکہ یہ کوئلہ باہر سے آئے جہازوں پہ، وہاں سے یہ انلوڈ ہو اور وہ ریل کے ذریعے یا ٹرکوں کے ذریعے وہ یہاں تک بھی لائے اور یہ ایک مستقل روزگار لگ جائے
ان ٹھیکیداروں کا جو پورٹ سے یہاں تک لے کے آتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اگر آپ یہ بہت ہی مجبوری تھی کہ یہ لگانے تھے تو پھر یہ وہاں لگاتے. یہی تو حکومت کا کام ہے نا سر. حکومت تو یہ رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ اجارہ دار بیٹھے ہیں جو منمانے فیصلے کر کے 24 کروڑ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں, اور تو کوئی بات نظر نہیں آتی, یا اس میں کوئی اور پہلو بھی ہے؟ نہیں, اس میں کوئی اور پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ زیادہ کیپیسٹی چارجز والے پلانٹس کو بھی بند نہیں کر رہے اور زیادہ مہنگا جو ایندھن ہے اس کو بھی تبدیل نہیں کر رہے, تو پھر حکومت کا فنکشن کیا رہ گیا جی؟ ایک بات تو یہ ہے نا کہ ان پاور پلانٹس کو بند نہیں کر رہے. جن پاور پلانٹس کو بند کر دینا چاہیے تھا, جن کی پرفارمنس انتہائی ناقص ہے, وہ بہت ہی تھوڑی بجلی پیدا کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے, اور پیسے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے لے رہے ہیں, ان کے ساتھ معاہدے نئے سرے سے کر لیے گئے ہیں. دوبارہ سے رینیو کر دوبارہ سے پچھلے 2-3 سال میں ہوئے ہیں, 4 سال میں. کیوں رینیو کیے گئے ہیں سر؟ اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے, بات کرنے والا نہیں ہے. بولے گا کون؟ ہم اگر بات بھی کرتے ہیں تو یہ کہاں پہ سنائی دیتی ہے؟ کم از کم پارلیمنٹ کو تو اس پہ بحث کرنی چاہیے. پارلیمنٹ کے پاس اور بڑے کام ہیں. یہ 2 سال ہو گئے ہیں اس پہ رپورٹ پہ, انہوں نے کیا کیا ہونا؟ نہیں 2 سال نہیں, یہ 2024-25 کی رپورٹ ہے. 24-25 کی رپورٹ ہے, جو 25 جون میں جا کے سال کمپلیٹ ہوا, تو اس کے بعد اس کا آڈٹ پرفارمنس ایک ٹائم لگا, 2-4-5 مہینے لگتے ہیں اس پہ. تو یہ رپورٹ ابھی آئی ہے؟ یہ رپورٹ میرا خیال ہے کہ ابھی آئی ہے, زیادہ ٹائم اس کو نہیں ہوا. تو یہ بنیادی طور پہ اس کو زیر بحث آنا چاہیے اور ان ریکمنڈیشنز پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ اس طرح ہوتا کم ہی ہے. لوگ پھنسے ہوئے ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسے تھے, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور جو ایلیٹ کلاس ہے, انہوں نے اپنے لیے, یا تو اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے بل کتنے آتے ہیں, سرکاری افسران ہیں, ان کو تو فری ملتے ہیں, ججز ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جن کو مفت بجلی ملتی ہے. کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ گھروں میں کتنی بجلی استعمال ہوتی ہے. لوگ بجلی چوری بھی کریں تو ان کی ضرورت نہیں ہے وابدہ والوں کی یا ان سٹاف کی کہ وہاں پہ جا کے چھاپے ماریں. کوئی بندہ نہیں دیکھتا. گھروں کیوں چھاپے ماریں گے؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے جو کرپٹ اداروں میں تو وابدہ کا کیا نمبر ہے؟ وہ تو ہے سر, وہ تو ٹاپ اداروں میں آ رہا ہے نا. تو پھر مجھے بتائیں انہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ان کو فری یونٹس مل رہے ہیں, ان کو فری یونٹس مل رہے ہیں, عوام کی کھال اتار رہے ہیں. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سولر اپنے گھروں کے اندر جن لوگوں نے لگائے, ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. نہیں, زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو وہ بجلی کے بڑے کنزیومر تھے, وہ زیادہ بجلی استعمال کرتے تھے, ان کے پاس وسائل تھے. انہوں نے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے کم لگائے, انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زیادہ لگائے کہ جی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بجلی بند ہوتی ہے, اے سی بند ہو جاتے ہیں, ہیٹر بند ہو جاتے ہیں, آپ کے کچن کی چیزیں جو ہیں وہ ایکوپمنٹ وہ نہیں چل پاتا, انہوں نے لگا لیے. میرے جیسے لوگوں نے کوشش کی کہ لگا لیں 8-10-12 کی یہ آپ پلیٹس لگا لیں تاکہ آپ کا گھر کا جو بجلی کا بل ہے کم از کم وہ تھوڑا کم ہی ہو جائے اور آپ اپنی بجلی ضرورت کی پیدا کر لیں. لیکن جس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں وہ کیا کرے؟ جو 100, 150, 200, 300, 400 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے, اس کے پاس یہ وسائل نہیں ہے کہ وہ 4-5 لاکھ کا پلانٹ لگائے. سر اگر ایوریج ایک بندے کی جو حکومت نے تنخواہ رکھی ہوئی ہے نا, اگر 35,000 کے اوپر بھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 100-150 یونٹ والے کا بل 6-7-8 ہزار روپے آ رہا ہے. تو مجھے بتائیں اس نے باقی کیا کام کرنا ہے؟ اور یہی حساب سوئی گیس میں بھی ہے, گیس کے بلوں کا بھی یہی حساب ہے. تو اگر ایک ایوریج فیملی کا 10 سے 15 ہزار روپے یوٹیلیٹی بلز آ رہے ہیں تو باقی اس نے کیا فیملی کو لے کے چلنا ہے, ایجوکیشن دینی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ملک جو ہے وہ غریبوں کے لیے نہیں رہا, یہ ایلیٹ کلاس کا ہے, تو آپ مانتے نہیں ہیں. سر بات یہ ہے 24 کروڑ کا ملک ہے, کہتے ہیں کہ جمہوری ملک ہے, اور آپ جمہور کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہے. تو یہ ملک بنا کن کے لیے تھا؟ نہیں تو پھر 24-25 کروڑ لوگوں کا خیال کریں. ان
50-60 पावर प्लांट मालकान का ख्याल तो ना करें। अगर ये कब से करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, कब से ये सिलसिला चला रहा है? 1945 से शुरू तो हुआ था। आप देखें 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। बेशक उसकी जरूरत थी, लेकिन इस तबाही की बुनियाद बेनजीर भुट्टो के दौर में रखी गई ना, जब वो तो गरीब का नारा लगाते हैं सर। उस वक्त की जरूरत थी। उस वक्त हमारा पानी वाला सिस्टम, ये पन बिजली पैदा करने वाला नहीं था, रिन्यूएबल नहीं था, यहाँ पे सोलर नहीं थे, न्यूक्लियर पावर बहुत कम थी। एग्रीमेंट्स तो ऐसे होने चाहिए थे ना। रेडीमेड एक अरेंजमेंट था कि पावर प्लांट नहीं, और लगा लें। नहीं, उसका तो एग्रीमेंट नहीं तो तो ऐसे 10 होने साल चाहिए बाद, थे ना। 10 साल बाद खत्म करने चाहिए क्यों थे उनको ना। रिन्यू किया गया फिर? 10 साल बाद खत्म जब आपके करने पास की बजाय आपने सरप्लस 50 और लगा ली। जब आपके पास सरप्लस बिजली आ गई है, सोलर पे लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं, और आप उसको शुरू में फैसिलिटेट भी किया लोगों को, आपने अच्छी पॉलिसी दी, लेकिन क्या किया? जब लोगों ने सोलर पे बिजली पैदा करना शुरू कर दी, आपको उधर भी तकलीफ होगी। आप अवाम को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कर रहे हैं कि 40-50 खानदानों को आप पाल रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि पन बिजली के बड़े मंसूबों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ये पावर प्लांट मालकान हैं, वो IPPs हैं, जो इस सारे सिस्टम के ऊपर यूं इन्होंने एक कब्जा किया हुआ है। और ये डैमों के खिलाफ और ये पानी वाले पावर प्लांट के खिलाफ मुहिमें चलती हैं, तो जो उसके खिलाफ मुहिम चलती है, तो मुझे तो ये लगता है कि ये उसको ब्राइब करते हैं, ये उसको फंड करती हैं कि इसकी इस तरह की मुहिमें चलें। उनका बिजनेस है, उनको बगैर काम किए, बगैर पैसा लगाए उनको मुस्तकिल आमदनी मिल रही है, और वो थोड़ी आमदनी नहीं है, अरबों में, वो डॉलरों में है। और ये भी है कि वो पेमेंट भी डॉलरों में होती है। और ये जो देखिए इसमें एक और सर बड़ा अहम पॉइंट है कि जब एक चीज़ आपको पता है कि आप अपना कम लागत का ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नहीं किया जाता। मतलब कहीं से तो रिलीफ के कोई चांसेस निकाले जाए ना। थार कोल के ज़खायर जो 10वां बड़ा सर, 10वां बड़ा नहीं जी, कुछ कहते हैं 8वां है, कुछ 9वां है, फिर भी 10वें के ऊपर टॉप 10 में है, टॉप 10 में दुनिया के टॉप 10 में है। उसमें एक प्रॉब्लम है सिर्फ कि उसमें नमी ज़्यादा है, उसको खुश्क करना पड़ता है, और वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दुनिया में नमी वाला कोयला थर्मल यूनिट्स में इस्तेमाल होता है, उसको करना चाहिए। जिन लोगों का ये कहना है कि जी थर्मल जो है इससे माहौल ख़राब हो रहा है, तो आपने थर्मल ना करके, कोयला इस्तेमाल ना करके कितना एक माहौल बचा लिया है। जी नाज़रीन, तो ये था आज का तजिया। हमने कोशिश की है कि आप तक वो हकायक पहुँचाएँ जो अक्सर पर्दे में रखे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ उठाना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को अपने हल्का अहबाब में शेयर करें ताकि अवाम को हकीकत का इल्म हो सके। देखते रहिए रिपोर्ट डिजिटल। पाकिस्तान जिंदाबाद।